جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، کیونکہ کشمیر ہماری شہرک ہے، اور ہماری سب سے پہلی اور اولین خواہش یہی ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ہمیں جوائن ان کر لیں پاکستان کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے. اور یہی وہ خواہش ہے جو ہر کشمیری کے دل میں بستی ہے، جو ہر کشمیری کی خواہش ہے. اور اسی کے لیے یہ جدوجہد جو ہم دیکھتے ہیں، جو عرصے زمانے پر محیط ہے، وہ جاری ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پر اس وقت جوائن کر چکے ہیں علی رضا صاحب. کشمیر کونسل آف یورپین یونین کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور علی رضا صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. علی رضا، یہ مجھے بتائیے کہ خاص طور پہ کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف یورپین کنٹریز کے اندر رہتی ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ آن اینڈ آف بہت اس بارے میں بات ہوتی ہے. کشمیر کی آزادی کی ایک جنگ جیسے وادی میں رہنے والے لوگ لڑ رہے ہیں، وہ فزیکل وائلنس فیس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں رہنے والے کشمیری ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پہ یورپی ممالک میں اور برطانیہ میں رہنے والے کشمیری ہمیں بہت پیش نظر آتے ہیں. آپ ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ اور حالیہ دنوں میں خاص طور پر جو مودی کی ایک اصل والی تصویر دنیا کے سامنے آئی ہے میڈیا پر، اس کے بعد کیا وہاں پر آپ نے ریاکشنز دیکھے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، ہر جو آزادی کی تحریک ہوتی ہے اس میں جو ڈائسپورا ہوتا ہے اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ گراؤنڈ پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں پچھلے 75 سال سے، اور ان کے ساتھ جتنا ظلم و ستم بھارتی سرکار کر سکتی ہے وہ کر چکی ہے. لیکن جو ڈائسپورا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ہونے والی قربانیاں جو ہیں ان کو عالمی برادری کے سامنے لائیں، اور عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ان سے مطالبہ کریں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے، جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں اس کو رکوانے کے لیے عالمی برادری اپنا ایک رول ادا کرے. تو اس سلسلے میں کشمیر کونسل EU ہمیشہ کی طرح اس سال بھی یوم یکجہتی بھی منا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جائے. اس کو ہماری بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن BBC کی جو ڈاکومنٹری آئی ہے ابھی، جی ہاں، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ حقیقت، وہ چیزیں جو ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو مودی سرکار اس وقت بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہے، وہ انہوں نے گجرات کے جو حالات تھے جو آج سے 20 سال پہلے وہاں انہوں نے کیا تھا. تو بجر آف گجرات اس کو کہتے تھے. یورپ نے پابندیاں لگائی تھی مودی پہ، اور اسی طریقے سے امریکہ نے بھی ان کو دہشت گرد قرار دیا تھا. لیکن آج وہی جو ہے وہ ان کو ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی جو اقدامات ہیں اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بھارت کا یہ جو مودی سرکار ہے یہ اصل میں RSS اور BJP جو ہے یہ ہٹلر کی نازی پارٹی کی طرح انڈیا کے اندر بھی منورٹیز کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر میں خاص کر جو بھی آزادی کی تڑپ رکھتے ہیں، جو آزادی کی خواہش کرتے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ماروائے عدالت شہید کیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ بند ہونی چاہیے. ابھی 16 فروری کو جنیوا میں خرم پرویز جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں ان کو 22 نومبر 2021 سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی ایوارڈ دے رہی ہے. اور ایسی بہت ساری شخصیات ہیں، پرویز امروز صاحب کو اور پروینہ آنگر کو ناروے میں رافٹو آرگنائزیشن نے پیس ایوارڈ دیا تھا. تو یہ ایوارڈ یافتہ لوگ جو ہیں جو نان وائلنس تحریک چلاتے ہیں، جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. ہمارے جرنلسٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرے. جب تک عالمی برادری اپنا رول ادا نہیں کرتی، بھارت کی سرکار جو ہے وہ اپنا اس ظلم کو جاری رکھے گی. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا بھی ظلم جس جابر اور آکوپائر نے کیا ہے
اس کے باوجود آزادی جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے ان مظلوموں کی جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ علی رضا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور خاص طور پر آپ چونکہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں ان تمام کشمیریوں کی جو اب باہر رہتے ہیں اور خاص طور پہ یورپ میں رہتے ہیں اور بہت ایکٹیولی, بہت تیزی کے ساتھ, بہت فعال طریقے سے کشمیر کی آواز بنتے ہیں. اور اس پر چونکہ ابھی جو ذکر کر رہے تھے بی بی سی کی ایک رپورٹ کا علی رضا صاحب, تو اس میں خاص طور پر مودی کے جو 9 سال کی حکومت اور وہ جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایک لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو خون آشام چہرہ ہے وہ سامنے آیا. اور جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس اور پھر اس کا ریاکشن آیا ہے, وہ ایسی کہانی ہے جو کہ کشمیریوں کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے لے کر آئی ہے اور ان کو سچا ثابت کیا. اور خاص طور پر جب آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر جس طرح پابندیاں لگیں اور جس طرح سے وہاں اسٹوڈنٹس نے, جو کہ انڈیا کے ڈفرینٹ حصوں میں کشمیری اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کے لیے موجود تھے یا اپنی فیملی سے دور کمانے کے لیے کسی طرح سے موجود تھے, ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوئیں وہ بھی دنیا کے سامنے آنی چاہیے اور آ رہی ہیں. اور یقیناً اس وقت جو آج کا دن ہے وہ ایک بار پھر ہمیں یہی ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہمیں کشمیر کی آواز بننا ہے. تو ہیش ٹیگ استعمال کیجئے, کشمیر کی آواز بنو, اور ہیش ٹیگ استعمال کیجئے ایک قوم ایک آواز, کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور آپ کا ٹویٹ, آپ کا فیس بک پوسٹ, آپ کے کوئی کمنٹس سب میٹر کرتے ہیں. تو اپنا حصہ ضرور بتائیے.